السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہلا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی مسائل۔ یہ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ڈی ایم ڈیجیٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ ابھی کال کر کے شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے، اور اگر آپ آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے، پرائیویٹلی کرنا چاہتے تو اس کے لیے پری بکنگ کا نمبر بھی آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح روحانی مسائل میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں بابا حسن رضا صاحب، جو کہ ایسٹرولوجسٹ ہیں، نمرولوجسٹ بھی ہیں، روحانی ہیلر اور اسکالر بھی ہیں۔ اور اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں ایسٹرولوجی کے حوالے سے، نمرولوجی کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے کوئی بھی روحانی مسائل ہیں، ویسے تو آپ ایسٹرولوجی پہ بھی بات کر سکتے ہیں اگر اس سے ریلیٹڈ آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہے، جیسے آپ کا فیوچر، آپ کے بچوں کا فیوچر، شادیاں یا آپ کی لکی چیزیں ہوں اس طرح۔ لیکن چونکہ یہ روحانی مسائل کا پروگرام ہے تو موسٹلی جو ہے ہمارے گیسٹ روحانیت سے ریلیٹڈ باتیں کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو روحانیت سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسائل ہیں، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، یا صدقات جاننا چاہ رہے ہیں یا وظائف کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا سفر کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کب اچھا رہے گا کب نہیں، تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں۔ اور کال کرنے کے لیے ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ اگر آپ کے ہیلتھ ایشوز ہیں تو پلیز اپنے جی پی سے جو ہے وہ ضرور ایڈوائز میں رہیے گا، اور اگر لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے اپنے سولیسٹر سے بھی ایڈوائز میں رہیے گا۔ باقی ہمارے گیسٹ آپ کو جو کچھ بتاتے ہیں وہ ان کا جو علم ہے اور ستاروں کی روشنی میں آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں جو ہے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے گیسٹ ہے بابا حسن رضا صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ جی آج آپ کس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ بتائیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو، کیونکہ آپ ہمیشہ ہی بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں سب کو، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی۔ تو آج کیا ٹاپک ہے، آج کون سی اچھی باتیں آپ ہمیں بتانے والے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ روحانی مسائل پروگرام میں حاضر خدمت، اور میرے ساتھ شہلا ہوسٹ کر رہی ہیں۔ آج روحانیت سے متعلقہ اس پروگرام میں جو میں چاہوں گا کہ جو لوگ رات کو اکثر بعض لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی روحانی کیفیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو ان کا ڈر جانا اور سوتے میں جاگ آ جانا، اور مختلف چیزیں جو ہیں روحانی طور پر جو انویزیبل قوتیں ہوتی ہیں، ماورائی قوتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے۔ بعض ہر جگہ پر، یعنی ہر مکان میں، ہر جگہ پر، ہر راستے پر، ہاں جی بالکل بالکل، ہر انسان کے ساتھ یہ روحانی جو پاورز ہوتی ہیں، قوتیں ہوتی ہیں، اچھی یا بری، وہ وابستہ ہوتی ہیں۔ تو بعض لوگوں کو رات کو گھروں میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے سوتے میں، اور رات ایک میں نے کال سنی، اس میں ایک اس کو کسی چیز کی جو تھی نا کیفیت اس کے ساتھ وابستہ تھی، تو کسی چیز کے کھلانے سے بعض اوقات کیفیت جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو وہ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی سوتے وقت کوئی کمرے میں ناک کر رہا ہے، تو وہ اٹھ کے دروازہ جب کھولتا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے، ساتھ انویزیبل ہوتی ہے، بعض لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، بعض لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور یہ انویزیبل ماورائی قوت ہوتی ہے، پازیٹیو بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بیماری کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے، اور ذہنی جو تناؤ ہوتا ہے، ذہنی ڈپریشن جو ہوتا ہے یہ بھی۔ اور بعض لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رات گئے تک نیند نہیں آتی۔ جی بالکل بالکل، نیند کا نہ آنا بھی یہ ایک روحانی مسئلہ ہوتا ہے، صحیح، اور کیونکہ اللہ نے رات نیند کے لیے بنائی ہے بالکل، اور دن جو ہے کام کے لیے، جی تو یہ جب الٹ کسی کے ساتھ پروسیس ہوتا ہے نیچر کے الٹ، تو اس میں کوئی نہ کوئی غیر فطری جو ہے پاور جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ تو جب روحانی طور پر دیکھا جاتا ہے، فوکس کیا جاتا ہے، تو روحانی انسان کو بھی ادراک میں اچھی بری کیفیات آتی ہیں۔ بابا جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے تو جی بسم چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہوں، انیشل ہے میرا ایس سے۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنے بارے میں ہی پوچھنا چاہ رہی ہیں نا؟
جی جی اپنے بارے میں 2 ویک پہلے میں نے فون کیا تھا یہاں، تو بابا جی نے میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کی تھی، تو انہوں نے مجھے کچھ وظیفہ دیا تھا پڑھنے کا اور کہا تھا کہ 7 گز کپڑا لے کے صبح چارٹی میں دے دینا ہے سفید رنگ کا، تو وہ بھی میں نے کر دیا، وظیفہ بھی پڑھ لیا ہے۔ اب میں اپنے بارے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جاتی ہوں اور مجھے اتنا کانفیڈینس بھی نہیں ہے، بہت ہی زیادہ کوئی اونچی آواز میں بات کر دے گا تو ڈر جاتی ہوں، ڈور زور سے بند ہو جائے گی تو ڈر جاتی ہوں، اس طرح کے مسائل ہیں۔ صحیح، آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ دے دیجیے۔ جی ڈیٹ آف برتھ اپنی دے دیجیے۔ 16/12/72 جی 16/12/72 72 16/12/1972۔ جی آپ بات کیجیے بابا جی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، میں نے 2 ویک پہلے بھی فون کیا تھا، آپ سے بات کی تھی، ٹھیک ہے سر، تو میں نے اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے بارے میں آپ سے بات کی تھی کہ وہ ہر وقت لڑتے جاتے رہتے ہیں، اور اس طرح تو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا اور میں نے پڑھا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ رابطہ ضرور رکھنا، جی ٹھیک ہے، رابطے سے ربط بڑھتا ہے، وہ تو میں نے کر لیا ہے وظیفہ، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کہ میں آپ کہہ رہے تھے میں آپ سے تفصیلی بات میں یہ کر لو تو پھر بات کروں گا، تو یہ کیا ہو رہا ہے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کہ ہمارے گھر میں یہ فساد پڑ جاتا ہے؟ اور دوسرا میں نے اپنے بارے میں بھی یہ بات کرنی تھی کہ میں ڈر جاتی ہوں اور مجھ میں کانفیڈینس بالکل بھی نہیں ہے، پلیز مجھے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ ذرا سی بات بالکل اونچی بات کر دے گا، کوئی زور سے ڈور بند کر دے گا یا کچھ اس طرح نہ، تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈرتی بھی بہت ہوں، ایک دم ڈر جاتی ہے، دل کانپنے شروع ہو جاتا ہے، کانفیڈینس نہیں ہے۔ یہ ابھی میں بات کر رہا تھا، آج کا میرا موضوع بھی یہی تھا، اور پہلی بات قدرتی آپ نے کال بھی کر لی، اور یہ جو آپ کے ساتھ مسئلہ ہے نا، یہ حساسیت جس کو ہم سینسٹیوٹی کہتے ہیں، تو یہ تھنکنگ پروسیس جو ہے نا آپ کا، وہ اس میں بہت زیادہ آپ کی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ انوالو ہو جاتی، سوچنے کے ساتھ ساتھ، یعنی بہت زیادہ آپ کے اندر سوچ کا جو محور ہے نا، وہ نیگیٹو ٹو پازیٹیو، پازیٹیو ٹو نیگیٹو چلتا رہتا ہے، اور یہ روحانی کیفیت ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہو تو آپ کے برڈن جو پڑتا ہے سر پہ اور شولڈر پہ، وزن سا آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے نا درد کا ہونا، ایک ہوتا ہے برڈن، وزن آ جانا، ویٹ محسوس کرنا، بھاری پن محسوس کرنا، تو یہ روحانی کچھ کیفیات وابستہ ہیں آپ سے، شروع سے ہی ہے، ہاں یہ شروع سے ہی آپ کو کچھ جینیٹیکلی بائی برتھ کچھ ایسی روحانی قوتیں وابستہ ہیں آپ کے ساتھ، لیکن یہ زیادہ جب آپ کی شادی ہوئی اس کے بعد یہ زیادہ کھل کے سامنے آئیں یہ علامات، ٹھیک ہے؟ تو ان کا باقاعدہ تو ویسے روحانی علاج اس کا ضروری ہے، اور باقی یہ آپ کی کچھ پرسنالٹی ہے کہ آپ بڑی ہائپر پرسنالٹی ہیں، یعنی فوراً کیفیت میں نا آپ کے اندر جو ہے نا فوراً ایک جیسے بڑک پن، ایک جلالی کیفیت آ جاتی ہے اور اس کو ضبط نہیں کر پاتی، اور اس وجہ سے یہ کافی مسئلہ جو ہے یہ آپ کا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، رات کو بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے سوتے میں، ٹھیک ہے؟ سوتے میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس نا میں برداشت نہیں ہے، بہت زیادہ برداشت کرتے ہیں، جب برداشت کر کے نا تو پھر ایک دم پھر رونا پڑتا ہے، مجھے بہت زیادہ پھر رونا آتا ہے، کیونکہ میں نا برداشت میں جو ہے بہت زیادہ ہے، بہت برداشت کرتی ہوں، پھر خود بخود ہی جس سے آنسو نہ بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ کیفیت ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے لیے ایک میں آپ کو وظیفہ تجویز کرتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور 3 دفعہ سورہ کافرون جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ مطلب 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد، ہاں 2 رکعت نفل مغرب یا عشاء کے بعد، یہ میں سب کو بتاتا ہوں، کامن ہے یہ چیز سب کے لیے، لیکن آگے وظائف جو ہیں یہ آپ جو اللہ کے اسماء الحسنہ جو آپ نے پڑھنے ہیں، کیونکہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یا اللہ ہو، یا حیو یا قیوم، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پانی رکھ لینا ہے نفل پڑھنے سے پہلے، اور پھر آپ نے نفل پڑھنے ہیں، اور یا اللہ ہو یا حیو یا قیوم آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار؟ یہ آپ نے 3 تسبیح کرنی، ٹھیک ہے؟ ایک دانے پہ یا حیو یا قیوم تو پورا پڑھنا ہے، یا اللہ ہو یا حیو یا قیوم، یا اللہ ہو یا حیو یا قیوم، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بڑا ایک کیفیت والا اللہ کے اسماء الحسنہ ہے، یا حیو یا قیوم، اس میں آپ کو مضبوطی آئے گی اور طاقت آئے گی، آپ بہت جلدی نروس ہو جاتی ہیں،
اور بہت جلدی آپ کو پرابلم آ جاتی ہے، اور خاص طور پہ یہ 2 سال سے آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور چلی آ رہی ہیں کہ دباؤ کیفیت بہت زیادہ چلی آ رہی ہے، اور 2009-10 میں بھی آپ کو جسم میں جو ہیں پینز جو ہوتی ہیں، یہ پینز جو ہیں نا آپ کے ہو جاتی ہیں، اور پچھلے سالوں میں کافی رہا ہے یہ کیفیت آپ کی بھی جاتی رہے گی، اور یہ جو ابھی آپ بتا رہی ہیں یہ بالکل آپ جو ڈرنے کی کیفیت ہے، خوف کی کیفیت ہے، اس میں آپ کو کافی مسئلہ ہے اور کافی عرصے سے ہے، اور یہ بھی آپ کا ٹھیک ہے۔ صبح کے وقت آپ نے ایسا کرنا ہے، سورہ فاتحہ آپ نے یہ پڑھنی ہے 61 مرتبہ، اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے پانی اس وقت بھی رکھ لینا ہے اور پی لینا ہے، اور 7 میٹر آپ نے کپڑا جو ہے وہ لازمی دینا ہے۔ وہ میں نے دے دیا، آپ نے بتایا تھا نا پچھلی دفعہ، میں نے دے دیا ہے۔ اچھا، آپ کے لیے بتایا تھا؟ جی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے سہانے رکھ کے سو جائیں تو صبح چاٹی کو دے دینا ہے۔ وہ تو آپ کہہ رہی تھی نا ہسبینڈ کے لیے، جی تو آپ اپنے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی، تو یہ صدقہ آپ کے لیے، یہ جو وظیفہ ہے نا اس کا ساتھ صدقہ ضروری ہے، اور پانی رکھ کے آپ پڑھ لیں۔ آف ایئر تو میں کال پہ خود دم کرتا ہوں، آن ایئر نہیں میں کرتا، لیکن اجازت دے دیتا ہوں، لیکن یہ 14 دن کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کافی آپ کو بہتری آئے گی۔ پانی روز کا روز پڑھنا ہے اور روز کا روز پی لینا ہے، 14 دن یہ کرنا ہے، صدقہ لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، سوچنے میں آپ بہت زیادہ حساس ہیں، تھوڑا سا آپ ابھی بھی مزید جو آپ کے پروسیس جو ہیں، آپ کے ڈومیسٹک لائف کے جو مسئلے ہیں، فائنانس کے مسئلے ہیں، آپ کے ذائچے سے یا آپ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں اگلے چند ماہ جو ہیں کافی ذرا کریٹیکل نظر آ رہے ہیں، لیکن ان مشکلات کا سامنا، ان مشکلات سے نجات کے لیے صرف وظائف اور روحانی طور پر ایک پاور کی ضرورت ہوتی ہے، جو بیک اپ کے لیے ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آن ایئر جو بتایا جاتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن رابطہ جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ بتانے والا مسلسل فوکس میں رہے اور اس کا ادراک جو ہے وہ ساتھ چلتا رہے، تو پھر یہ بہت سارے مسائل جو ہیں حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ ہمارے فائنانس کا ابھی کب تک رہے گا؟ دیکھیں عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، رزق کا اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے، اور شفا جو ہے اتاری ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں من جانب خدا ہوتی ہیں، اور کوئی بھی دعوے دار نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جو پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ کافی اگلے چند ماہ میں آپ کو کافی جو ہے نا اپسیٹگی جو ہے، جو پرابلم جو ہے وہ اٹھانا پڑے گی، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ رزق کے لیے میں نے آپ کو آپ کے ہسبینڈ کا جب آپ نے پوچھا بتایا ہوگا، وہ کتنے دنوں کے لیے بتایا تھا؟ 7 دن کے لیے۔ 7 دن کے لیے کیا بتایا تھا؟ یہ 7 صبح دور کا نفل پڑھ کے، نہیں صرف اسماء الحسنہ بتائیں، کیا بتایا تھا؟ اسماء الحسنہ یا اللہ ہو، یا شکور ہو، یا تواب ہو، یا عزیز ہو، یا نور ہو۔ ہاں جی، بس ان کو پھر آپ جاری کریں اور یہ پڑھیں، اور کوئی میٹھی چیز آپ کسی مدرسے میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں بچے ہوں تو وہاں پکا کے، اور اس پر اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کر کے تو وہ کسی جگہ دے سکتی ہیں۔ پاکستان میں کر سکتے ہیں؟ ہاں پاکستان میں کر دیں، کوئی میٹھی چیز پکوا کے نا تقسیم کروا دیں، ٹھیک ہے؟ غریبوں کو ہے نا کھانا کھلوا دیں، یا کوئی ایسی چاول پکا کے میٹھے وہ غربا میں تقسیم کروا دیں، کسی مدرسے میں دلوا دیں، ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں کالر جا چکی ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کا اور پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہے، تو آپ کہیں مت جائے گا، واپس ملیں گے بریک کے بعد۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ ریلیٹڈ آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ تو آپ پوچھ ہی سکتے ہیں، لیکن موسٹلی کیونکہ روحانی مسائل اس کا نام ہے پروگرام کا، تو روحانی سے ریلیٹڈ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں، تو اگر آپ کو روحانی مسائل درپیش ہیں تو اس کے سلسلے میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں، یا صدقات اور وظائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے نمبر جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر آ چکے ہیں۔ اگر آپ آن ایئر بات ابھی کرنا چاہ رہے ہیں پروگرام میں، اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے، اور اگر آپ بابا جی سے پرائیویٹ میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پری بکنگ کا نمبر بھی آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس پہ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہیلتھ ایشوز کے لیے اپنے جی پی سے ضرور ایڈوائز میں رہیے گا، اور لیگل ایشوز کے لیے اپنے سولیسٹر سے ایڈوائز میں رہے گا۔ باقی ہمارے گیسٹ جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں وہ ستاروں کی روشنی میں بتاتے ہیں، اور
جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتاتی چلوں گی. جو کہ دیکھتے ہیں ریگولر ہمارا پروگرام وہ تو جانتے ہوں گے, اور جنہوں نے پہلی دفعہ ٹیون کیا وہ ان کے لیے یہ کہ اگر نام نہیں بتانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف ڈیٹ آف برتھ اپنی دے دیں گے تو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے بابا جی آپ کو ضرور بتائیں گے اپنے علم کی روشنی میں اور ستاروں کی روشنی میں. جی بابا جی. جی میں بات کر رہا تھا روحانی طور پر 2 بنیادی چیزیں انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, ایک جسمانی صحت اور دوسرا انسان کے ساتھ رزق. بالکل. رزق اور یعنی ویلتھ اور ہیلتھ, یہ 2 چیزیں یہ 2 پلرز ہیں جس پر ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. بالکل بے شک. بعض لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ صحت سے بھی ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے اور رزق کے معاملات میں بھی کافی پریشانیاں ہوتی ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شدید قسم کی جو منفی روحانی کیفیات ہیں وہ ان کی وابستگی ہے. تو یہ ان ایسے لوگوں کی ہیلنگ جو ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی جو ہے اس پروسیس کو مکمل کیا جائے, لیکن بعض اوقات بہت ٹائم ریکوائر ہوتا ہے, بہت زیادہ گہری یہ شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے. بالکل. روحانی ادراک میں گھروں کے نقشے نظر آ جاتے ہیں, گھروں میں پڑی چیزیں جب فوکس کیا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو کرنٹلی جو کیفیات نظر آتی ہیں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو کہ بہت عرصے اور بہت سالوں سے لوگوں کے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ 2 دن میں تو وہ پھر ٹھیک نہیں نہ ہو سکتے. بالکل. جب تک آپ بابا جی معذرت چاہتی ہوں, ایک کالر ہے تو ان کی طرف پہلے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ایس فار شوگر سے شروع ہوتا ہے. جی آپ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی اپنے بارے میں. جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ 12/12/1974. 12 دسمبر 1974. یا جی. جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی ویسے جنرل ریڈنگ جیسے کہتے ہیں کہ آنے والے مہینے کیسی زندگی رہے گی, شادی شدہ زندگی کے بارے میں, مالی حالات کے بارے میں. صحیح ہے آپ بات کیجیے بابا جی. جی بابا جی. جی السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی, کیسے ہیں آپ؟ بس شکر اللہ کا, آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بابا. یہ آپ کی اپنی ڈیٹ آف برتھ ہے؟ جی. 74. جی. اچھا, کویسچن کیا آپ کا؟ بابا جی مالی حالات کے بارے میں کب بہتری آئے گی؟ پہلے تو مالی حالات آپ کے جو 2 سال تو بہت کریٹیکل گزرے ہیں. بہت. یہ 2011-12 جو ہے شدید آپ کو ایک بحران نہیں ہوتا جیسے, جی اس سے آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی کڑی اس کے جو پیچھے جڑے ہوئے ہیں معاملات, اور یہ کچھ آپ کو بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے اور بہت ہی عمل کی ضرورت ہے, کیونکہ شدید آپ کے ذائچے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیات ہیں. مزریز جو ہیں یہ شروع سے چل رہی ہیں آپ کے ساتھ. جی. ٹھیک ہے. جی صحیح. آپ کی لائف میں آپ کی ایک جیسے میں ہیلتھ اور ویلتھ اور ڈومیسٹک لائف, یہ ساری چیزوں میں نا کچھ بہت زیادہ مسائل ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ آتے ہیں آپ کو. جی ہاں ہمیشہ ہی آتے ہیں. سچ ہاں, پوچھو اس تو کو ایک میں لفظ سے زیادہ نکل کر. ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن 11 کا سال یہ نہیں میں کہتا کہ پچھلے سال بہت اچھے تھے. وہ بھی سال جو ہے آپ کی شادی شدہ زندگی, اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ جو وریز ہیں, مزریز ہیں, ہارڈ شپس ہیں, بہت زیادہ جو آپ کے ساتھ ایسی کیفیات ہو گزری ہیں, اور ابھی جو ریسنٹلی ہو کے گزری ہیں اس میں آپ کافی وریڈ ہیں. جی. کافی آپ کو مسلسل علاج کی, روحانی طور پر ایک گائیڈنس کی, اسپرچول گائیڈنس ہوتی ہے. اسپرچول گائیڈنس سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ماورائی قوتیں انسان کو جب غلبہ کرتی ہیں تو انسان کا سمجھ نہیں آتا کہ یہ کرائے کا اثر ہوتا ہے, دوسروں کی انوالومنٹ ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, رشتہ داروں کے کئی طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, دوسروں سے بہت زیادہ نقصان کی علامات ملتی ہیں آپ کے حساب میں. وہ صحیح بات ہے بابا جی, جیسا بتا رہے ہیں ایسے ہی صحیح ہے. ہاں, دوسروں سے بہت زیادہ اور بہت ہی اور پھر آپ کا ایک مسئلہ جو ہے یہ آپ کو سر کا مسئلہ جو ہے, یہ جو پین ہوتی ہے, جی ٹھیک ہے, یہ بعض اوقات بڑی شدید چلتی ہے. آپ کا ٹائم آف برتھ کیا ہے؟ دوپہر کے 2:15 لکھا ہوا ہے برتھ سرٹیفکیٹ ای ایم ہے 221 آپ ان کے. ہاں جی,
فیملی میں آپ کے کافی مسئلے ہیں، صرف آپ سے نہیں، آپ کے جو بہن بھائی جو ماں باپ ہیں، یہ پیچھے سے مسئلے جو ہے نا لنک ہیں آپ کے ساتھ. جی بابا جی صحیح کچھ بات اس طرح کا حساب مجھے نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح بتا رہے ہیں. ہاں آپ ایسا کریں، جی وقتی طور پر میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں ریلیکس ہونے کے لیے. اور جی کیونکہ ویسے ذہنی میری حالت بہت خراب ہے. جی حالت واقعی آپ کی مزریبل ہے، لیکن میں آپ کو ابھی وظیفہ دیتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، کیونکہ آن ایئر آپ دیکھیں، آن ایئر کچھ لوگ نام نہیں دیتے، حالانکہ روحانی طور پر جو فوکس کرنے کے لیے نام کی بہت ضرورت ہوتی ہے. والدہ کا نام، والد کا نام میں آپ پھر نے، آپ سے آف ایئر بات کر لوں. ہاں اٹس اپ ٹو یو، یہ آپ کی اپنی خواہش ہے. روحانی فیض، روحانی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کا اسٹرالوجیکل ریڈنگ جو ہوتی ہے وہ تو آن ایئر ٹھیک ہے، لیکن اسپرچولی گائیڈنس جو ہوتی ہے، روحانی رہنمائی کے لیے ضروری ہوتا ہے رابطہ، پھر ربط پیدا ہوتا ہے، تسلسل آتا ہے، پھر ایک آگاہی ہوتی ہے، پھر ایک واقفیت ملتی ہے انسان کو، اویئرنیس ملتی ہے، اور یہ بڑی ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بہت زیادہ روحانی مسائل ہوں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کسی ایج پہ آ کے بابا جی بہتری آتی ہے لائف میں؟ جی میرے میں کسی عمر پہ آ کے بہتری آتی ہے میری زندگی میں؟ دیکھیں، میرا ہر ایک کا اپنا اپنا نالج ہوتا ہے. میرے ایکسپیرینس کیونکہ عرصہ 20 سال سے میں ایک روحانی پریکٹیکل لائف سے گزر رہا ہوں. بہت سارے معاملات اور بہت سارے کیسز، امراض کے بہت سارے مسائل، اور کتابوں میں بھی میں نے لکھا ہے، میری 4 بکس ہیں، اور اس میں میں نے شادیوں کے رجوع و زوال لکھے ہیں اور لکھا ہے. اور میرا تو جو فوکس ہوتا ہے، سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں انسان کا جو تصرف اور اس کا احاطہ روحانی طور پر، کہ وہ فیملی وائز کون سی خامیاں اور کون سی خوبیاں لے کر آیا ہے پیدائش کے ساتھ. پھر جب وہ اوپر ٹائم چلتا ہے اس پر، تو ماحول اسے کیا دیتا ہے، وہ خود کیا کرتا ہے، کون سی غلطیاں کرتا ہے، کون سی اچھائیاں کرتا ہے، کون سی آگے نئی راہیں جو ہیں وہ آگے اس کے ساتھ مسائل کا باعث بن رہی ہیں. تو زیادہ تر تو انسان غیر تو کوئی کسی کے خلاف نہیں ہوتا، اپنے ہی ہوتے ہیں جو حسد اور ہوس کے زد میں آ جاتے ہیں لوگ. اور زیادہ تر بہت زیادہ جو مسئلے بڑھتے ہیں وہ رشتوں کے لینے دینے میں بہت زیادہ معاملات بگڑتے ہیں. آپ ایسا کریں، 2 رکعت نماز نفل معمول کے ساتھ جو میں بتاتا ہوں، مغرب یا عشاء کے ساتھ پڑھیں، اور اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص. اب میں مجموعی طور پر اسماء آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ مسائل ہیں. اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھیں اور ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ ایسا کریں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا حیو یا قیوم، یہ اگر آپ 300 مرتبہ 7 دن تک پڑھ کے پانی پہ پئیں تو آپ جو اتنی بہت زیادہ افسردہ، اداس، پریشان ہیں، اس میں کافی آپ کو بہتری آئے گی. اور صبح کے وقت سورہ پاک جو ہے، سورہ یوسف آپ 1 دفعہ تلاوت کریں روزانہ فجر کے بعد، اور اس پہ بھی پانی رکھ لیں اور پئیں، اور پانی گھر میں بھی چھڑکیں. ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے؟ 46. ٹھیک ہے، یہ آپ کے نام ہے؟ نہیں، کرائے پہ. جی، اچھا. کب سے رہ رہے ہیں آپ؟ 3 سال ہو جائیں گے دسمبر میں. 3 سال سے؟ ہاں جی. اچھا. ٹھیک ہے. تو آج سے 6 سال پہلے کیا پرابلم ہوئی تھی؟ 6-7 سال پہلے پہلی شادی طلاق ہوئی تھی. ہاں، ڈیورس ہوئی تھی. ہاں، کافی وہ پرابلم سے گزری ہیں آپ. یہ آج سے 6-7 سال پہلے جو ہے بہت قیامت تھی. جی، قیامت. ہاں، اب 11 میں بھی پرابلم آئی ہے آپ کو؟ جی آئیے. جی صحیح بات ہے. بعض اوقات آن ایئر تو یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی، میں گریز کرتا ہوں. آف ایئر کافی ڈیٹیل سے لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں، اور جو لوگ ملنے آتے ہیں تو وہ تو پھر کافی ٹائم دیتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جو آ گیا ہے وہ خالی نہ جائے، اور اس کو پتہ چلے کہ کون سے کام اس کے ہونے ہیں اور کون سے نہیں ہونے. یہی تو علم. آگے بابا جی کوئی بہتری آتی ہے حالات میں؟ دیکھیں، میں تو اللہ پر امید رکھنے والا ہوں. خود بھی میں اسی سے مانگتا ہوں، اور دوسروں کو بھی یہی کہوں گا. تو میں تو خود ایک عام انسان ہوں اور علم کی بنیاد پر ہی بات کر رہا ہوں. میرے علم کے مطابق آپ کو زندگی جو ہے کافی مسائل سے آپ کی
گزرے گی، لیکن یہ میں آپ کے ذائچے کے حساب سے کہہ رہا ہوں. باقی اللہ بہتر کرے، اللہ کی ذات کبھی بھی چینج کر سکتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پڑھنے سے، یہ پڑھنے سے، وہ پڑھنے سے، اس طرح. ٹھیک ہے، وہ اجر و ثواب ہے، عبادت ہے. اللہ کی عبادت اس کی خوشنودی اور اس کی رضا اور اس کی محبت کے لیے، ٹھیک ہے. اور مسائل کے لیے روحانی ہیلر کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ نے کوئی بات سمجھنی ہے، قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے، تو آپ کسی مفسر کے پاس جائیں گی، عالم دین کے پاس جائیں گی، اور اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو مارکیٹ میں جائیں گی. تو اس طرح کے یہ مسئلے ہیں. آپ یہ پڑھیں 7 دن تک، انشاءاللہ پھر مجھے بتائیے گا، رابطے میں رہیے گا. ٹھیک ہے بابا. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور بہت شکریہ کال کرنے کا اور پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارے نمبر جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اور میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو سوچیں، کیونکہ پازیٹیو سوچنے سے آپ کی لائف انشاءاللہ بہتر ہوگی اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. نیگیٹیو جو ہے کبھی مت سوچیں. بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ نیگیٹیو سوچنا پڑ جاتا ہے جب ساری زندگی ہی نیگیٹیوٹی چلتی رہے. وہ جب آپ سوچتے رہتے ہو نیگیٹیو چیزیں سوچ کے، تو پھر چیزیں ساری اور خراب ہو جاتی ہیں، ذہن خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک صحت مند جو ہے وہ بیمار کی حالت کو نہیں پہنچ سکتا. بابا جی ایک کالر ہیں، آخری پروگرام کا ٹائم بھی کم ہے تو انہیں لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد نور حسین بول رہا ہوں. جی نور حسین، محمد نور حسین. محمد نور حسین. ماشاءاللہ جی، آپ کا نام تو بہت خوبصورت ہے. آپ کیا اپنے بارے میں ہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ 15 نومبر 1948. 15 نومبر 1948. جی جی آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ بتا دیں جلدی سے بابا جی سے، اور بابا جی سے بات بھی کر لیں. جی بابا جی. السلام علیکم نور صاحب. جی السلام علیکم. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نام ہے، نور حسین. نام اصلی پوچھتے ہیں تو محمد جو لگایا میں نے 3 سال سے لگائے ہیں. جی جی. جو پیدائشی نام ہے وہ نور حسینی ہے. ماشاءاللہ نام آپ کا بہت خوبصورت، بہت اچھا. اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پر بھائیوں نے مقدمے کیے ہوئے ہیں کوئی 7. ہاں جی. کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا آپ میری سچویشن کیا ہے اس میں؟ ہاں، یہ جو لیگل معاملہ ہے یہ اپنے سولیسٹر سے قانونی مشورہ لازمی اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور یہ کافی مسئلے سے آپ گزر رہے ہیں، کافی سالوں سے. جی جی یہ تو 27-28 سال سے چل رہے ہیں، لیکن مقدمے جو ہیں یہ 3 سال سے ابھی میرے پہ کیے ہوئے ہیں. مسئلے دیکھیں اللہ جی جی اللہ آپ کے جو نام ہے اس کا صدقہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے. لیکن یہ جو آپ کے ماہ و سال پیچھے گزرے ہیں اس میں بڑی تکالیف آپ کی ہیں، اور کچھ مسئلہ اور بھی ہے آپ کا، ہیلتھ کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں اپنے ڈاکٹر جی پی سے بھی بہت ساری باتیں آپ کے ذائچے میں نظر آ رہی ہیں، لیکن ٹائم میرا خیال تھوڑا ہے، تو کوئی ایک سوال کریں اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ دوں. صرف مجھے یہی سوال کرنا ہے کہ مجھے مقدموں کے بارے میں بتائیں وہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کی سفارشیں تو بہت زیادہ چل رہی ہیں. دیکھیے محمد نور حسین صاحب، بابا جی تو آپ کو ستاروں کی روشنی میں جو ان کا علم ہے وہ آپ کو ضرور جواب دیں گے، لیکن آپ کے یہ جو لیگل ایشوز بنتے ہیں نا، یہ سارے آپ سولیسٹر جو ہے نا، اس سے جو وکیل ہے اس سے ضرور آپ رابطے میں رہے گا، وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے اور جو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، 2 نفل نماز مغرب یا عشاء کے بعد پڑھیں، اور اس کے بعد میں 5-6 وقت نماز میں پڑھتا ہوں. جی جی بالکل، بہت اچھا کرتے ہیں آپ. لیکن ایک بات سن لیں، تو یہ جو جب کسی سے پوچھا جاتا ہے اس میں تاثیر اور اثر ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کال کرتے ہیں وہ سبب ہوتا ہے. تو آپ ایسا کریں، سورہ قریش، سورہ معون اور سورہ فیل، یہ 3 صورتیں صبح فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود پاک دعا کریں. باقی پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے تفصیلاً بات ہوگی. کافی لمبی چوڑی آپ کی یہ داستان ہے، کافی مسائل ہیں، کافی الجھا ہوا حساب ہے. ٹھیک ہے بابا جی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین ابھی ٹائم جو ہے پروگرام کا ختم ہوگا. جنہوں نے کال کی ان کا بہت شکریہ، جن کی نہیں مل پائے وہ پری بکنگ کے نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر لیں. مجھے انشاءاللہ کو اجازت دیجیے، ملیں گے کسی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.